بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب گرامی، آج ہم عباسی قوم کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ عباسی قوم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے چچا حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت عباس خاندان بنو عباس کے مورث اعلیٰ ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے محبوب چچا ہیں حضرت عباس۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے تقریباً 3 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ انہیں ساقی الحرمین بھی کہتے تھے۔ حجاج کرام کو پانی پلانے کی ذمہ داری حضرت عباس کے پاس تھی، اور کعبہ شریف کے انتظام و انصرام کے معاملات بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو اپنے چچا حضرت عباس سے اتنی محبت تھی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عباس منی و انا منہ، کہ عباس مجھ میں سے ہیں اور میں عباس میں سے ہوں، جو جامع ترمذی کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان ذیشان ہے۔ بہت زیادہ مہمان نواز تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم انہیں محبت کے ساتھ ابا کہہ کر بھی پکارا ہے، اور اب کا لفظ بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے استعمال فرمایا۔ صحابہ کرام خلفائے راشدین بالخصوص حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے۔ بالخصوص حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انہیں دیکھ کر اپنے گھوڑے سے احتراماً نیچے اتر آیا کرتے تھے، اور بہت زیادہ احترام حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 بیٹے عطا فرمائے ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ شہرت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حاصل کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جنہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے خصوصی دعاؤں سے نوازا ہے، جن کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ترجمان القرآن ہے، حبر الامہ کا لقب جنہیں دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے خلفاء کا باپ فرمایا ہے، وہ جنہیں اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر علم قرآن، علم کتاب عطا فرمایا تھا، اور تاریخ اسلام میں جن کی تفسیر قرآن سب سے پہلی تفسیر قرآن کا درجہ حاصل ہے، جسے تفسیر ابن عباس کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بہت بڑا درجہ حاصل ہے، اور کتب احادیث میں 2660 احادیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں، جن میں 75 احادیث متفق علیہ حدیث ہیں، جنہیں بیک وقت امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتابوں کے اندر بیان فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العالمین نے 5 بیٹے عطا فرمائے ہیں: علی، عباس، محمد، فضل اور عبداللہ۔ خلافت راشدہ کے اختتام کے بعد بنو امیہ کی حکومت قائم ہوئی، اور بنو امیہ کی حکومت کے ختم ہو جانے کے بعد 132 ہجری میں خاندان بنو عباسیہ کے 2 بھائیوں ابو العباس الصفاق اور ابو جعفر المنصور کے ہاتھوں سلطنت عباسیہ کا قیام عمل میں آیا، اور پھر یہ سلطنت عباسیہ 500 سال سے زیادہ عرصہ تک بلا شرکت غیرہ امت مسلمہ پر حکومت کرتی رہی۔ ناظرین کرام، 500 سال تک حکومت کرنے والی اس سلطنت عباسیہ میں 37 حکمران تخت نشین رہے ہیں۔ اگر ہم 5 صدیوں سے زیادہ قائم رہنے والی اس سلطنت عباسیہ کا جائزہ لیں تو اسے 3 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سلطنت عباسیہ کے جو ابتدائی سال تھے اور ابتدائی 10 حکمران جو رہے ہیں، ابو العباس الصفاق سے لے کر المتوکل تک، یہ جو 10 حکمران رہے ہیں، یہ 132 ہجری سے لے کر 247 ہجری تک بنو عباس کا سنہرا دور ہے۔ علم کا دورہ تھا، چونکہ بنو امیہ کا دارالحکومت دمشق تھا، لیکن جیسے ہی خلافت بنو عباس قائم ہوئی تو یہ دارالحکومت کو دمشق سے اٹھا کر بغداد لے آئے، اور بغداد اس وقت ویسے بھی علم و عرفان اور فنون کا مرکز تھا، اور روحانیت کا دورہ تھا، اور بڑی بڑی درسگاہیں یہاں پہ قائم تھیں، لہٰذا دارالحکومت بغداد کو بنا کر علم پر خصوصی فوکس کیا گیا۔ بڑے بڑے کتب خانے قائم ہوئے،
10 गाहें कायम हुई, और इन इब्तदाई अदवार में जो पहला दौर है बनु अब्बास का, सल्तनत इस्लामिया को बहुत ज़्यादा वसी किया गया। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये इब्तदाई दौर बनु अब्बास का सुनहरी दौर है। लेकिन दौर सानी जो है, जो 247 हिजरी से लेकर 422 हिजरी तक का 2 सदियों पर मुहित ये जो दौर है, हम कह सकते हैं कि इस दौर में सल्तनत कमज़ोर होना शुरू हो गई। हुक्मरानों के गलत फ़ैसले, उनकी गलत पॉलिसियाँ और उनकी गफलत का नतीजा ये निकला कि सल्तनत रूबा ज़वाल हुई और कमज़ोर होना शुरू हो गई। गिरदो नवा में सल्तनत की गिरफ्त कमज़ोर होना शुरू हो गई, और बहुत सारी ख़ुद मुख्तार रियासतों ने सर उठाना शुरू कर दिया, जिनमें समानी और सफारी रियासतें और हुकूमतें वगैरह थीं, और ज़्यादा सल्तनत के इख्तियार जो हैं वो तुर्कों के पास मुंतकिल होना शुरू हो गए। लिहाजा ये 2 सदियों पर मुखीत ये जो दूसरा दौर है, दौर सानी जिसको कहते हैं, इसमें सल्तनत कमज़ोर होना शुरू हो गई। इस सल्तनत बनु अब्बास का जो तीसरा दौर था, दौर सालिस जिसे हम कहते हैं, 422 हिजरी से लेकर 656 हिजरी तक, कादिर बिल्ला से लेकर मुस्तासिम बिल्ला तक, जो बनु अब्बास का आखिरी हुक्मरान था, सल्तनत इंतहाई कमज़ोर हो गई, और ये सारे इख्तियारात सिमट कर तकरीबन बगदाद तक महदूद हो गए, और वहदत सियासत के हवाले से, हुकूमत के हवाले से कायम नहीं रह सकी। नतीजतन ये हुआ कि 656 हिजरी में जो हलाकू खान था, मंगोल फाते, उसके हमले के नतीजे में बगदाद में भी सल्तनत अब्बासिया जो है वो अपना वजूद बरकरार न रख सकी और ख़त्म हो गई। यूँ 500 सालों तक कायम ये सल्तनत अब्बासिया इख्तिताम पजीर हुई, और यहाँ से ये सल्तनत फिर मिस्र में मुंतकिल हो गई, और फिर मिस्र में कैसे कायम हुई और कैसे उसका ख़ात्मा हुआ, इंशाअल्लाह इसको हम आपके सामने दूसरी नशिस्त में आपके सामने इसको बयान करेंगे। लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि बारिक वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो का ये ख़ानदान बनु अब्बास अपना एक सुनहरी दौर रखता है और एक पहचान रखता है अलग से। हमेशा से इस ख़ानदान का कलम व किताब, तलवार और कुर्सी के साथ और मैदान के साथ और मेहमान नवाजी के साथ तहल्लुक़ रहा है। लिहाजा अब्बासियों की ये खुसूसी सिफ़ात